بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ترجمہ۔ نیا قانون آزادی سے پہلے ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالت پر بھرپور تنقید ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر پورے جبر اور قہر کے ساتھ حکومت کی تھی۔ ہندوستان کے لوگ سیاسی طور پر بیدار تھے، حتیٰ کہ ٹانگے کا کوچوان جو ان پڑھ تھا وہ بھی اس بات سے آگاہ تھا کہ انگریز ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے۔ وہ بھی مکمل سے مکمل آزادی کا خواہاں تھا۔ کہانی میں ہندوستان کے لوگوں کی معاشرتی زندگی کا نقشہ کچھ اچھا دکھائی نہیں دیتا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان زبردست کشیدگی تھی، ان کے درمیان فرقہ وارانہ فسادات روزمرہ کا معمول تھا۔ استاد منگو اس طرح کے فسادات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے خیال میں انڈین ایکٹ 1935 کے نفاذ کے بعد یہ فسادات ختم ہو جائیں گے۔ کہانی میں اقتصادی منظر کا تذکرہ بھی زیادہ خوش کن نہیں تھا۔ مسلمان بہت غریب تھے، ہندو ان کا بری طرح استحصال کرتے تھے۔ اس زمانے میں تمام کاروبار اور صنعتیں ہندوؤں کے قبضے میں تھی۔ مصنف نے کہا، میں نہایت ہی ذہانت کے ساتھ استحصال کی طرف اشارہ کیا۔ اخلاقی منظر بھی زیادہ خوش کن نہیں تھا۔ انگریز گورے شراب پیتے تھے اور داد عیش دینے کے لیے بازار حسن جاتے تھے۔ منگو حکمرانوں کی اس بدکاری پر بہت ناراض رہتا تھا۔ ہر دل عزیز کہانی۔ نیا قانون میں استاد منگو ایک دلچسپ اور پرلطف کردار ہے۔ وہ ایک غریب ٹانگا ڈرائیور تھا۔ وہ جاہل اور ان پڑھ تھا، لیکن اپنے دوستوں میں اسے عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ وہ دوسرے ٹانگا ڈرائیوروں میں بہت دل عزیز تھا۔ اگرچہ وہ کبھی اسکول نہیں گیا تھا، لیکن اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے متعلق وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ تمام ٹانگا ڈرائیور اور دنیاوی معاملات میں اس کی سوجھ بوجھ کے قائل تھے۔ اسے اس بات کا مکمل علم تھا کہ اس کے ارد گرد کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سیاسی بصیرت۔ اسے قومی اور بین الاقوامی معاملات کو جاننے میں کافی دلچسپی تھی۔ اسے روس میں نافذ ہونے والے کمیونزم کے نظام کے متعلق پوری معلومات تھی۔ وہ ایک انقلابی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ انڈین ایکٹ 1935 شاید روسی کی حکومت کی تحریک پر نافذ ہو رہا تھا۔ وہ پشاور میں برپا ہونے والی ریڈ شرٹ تحریک کے حق میں تھا۔ وہ ہندوستان میں لوگوں کے لیے یکساں حقوق کا حامی تھا۔ سامراج شکن۔ استاد منگو کو انگریزوں کے ساتھ نفرت تھی اور وہ جب بھی انہیں دیکھتا انہیں لعن طعن کرتا۔ وہ انہیں انسانی بندر اور کوڑی کہہ کر پکارتا اور وہ عام طور پر یہ الفاظ استعمال کرتا، ان کے سرخ چہرے مجھے گلی سڑی لاشوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ عزت نفس والا انسان۔ منگو عزت نفس والا انسان تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ ایک انگریز گورے نے 1 سال پہلے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اس نے نفرت کے ساتھ اس نے انگریز گورے کو دیکھا۔ انگریز گورے نے تھوڑے سے فاصلے کے لیے 5 روپے کرایہ مانگنے پر اس کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ استاد منگو نے گورے کو بے رحمی سے مارا۔ اس طرح اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ ہر ہندوستانی کے لیے انصاف اور یکساں حقوق بحال کرنے کا ممتنی تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد منگو ایک پرکشش، پیارا اور ہر دل عزیز تھا۔ استاد منگو آپ کو کیسے لگے؟ آپ نے یہ ہمیں ضرور بتانا ہے، اور اس کی کون سی بات اچھی لگی ہے یہ بھی آپ نے ساتھ مینشن ضرور کرنا ہے۔